السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آج ہم موجود ہیں نگران وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ. اور انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور میرا خیال ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر براہ راست ہم سوالات پہ آتے ہیں. تو سب سے پہلے کاکڑ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی حکومت، آپ کے مخالف بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا جو تاثر ہے وہ بڑا پرو پی ایم ایل این ہے، بلکہ بعض تو یہاں تک کہہ گزرتے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو آپ کی کیبنٹ میں شامل ہیں، فواد حسن فواد صاحب ہیں، احد چیمہ صاحب آپ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں. دیکھیں، فواد صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی پرائم آئیڈینٹی جو ہے نا، وہ ایک بیوروکریٹ کی ہے، سیزن بیوروکریٹ کی ہے. اور میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ تھے، اور اس وقت وہ نواب مکسی ان کے پروپوننٹ تھے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے اس پوزیشن کے لیے. انہوں نے بڑا اچھا ایز اے ڈپٹی کمشنر کوئٹہ، میرے ابھی تک ان کی کارکردگی کو لوگ یاد کرتے ہیں. میری یاد میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پی ایم ایل این کے کارکن کے طور پہ کبھی کوئی ایکشن ان کا ہو یا. لیکن وہ ان جیل میں گئے، جیل میں جانا پڑا انہیں مسلم لیگ نون کی قیادت سے قربت کی وجہ سے، اور پھر وہ نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے. اور اس میں بالکل بیوروکریٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل باس کے ساتھ سرو کرتے ہیں. بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ سرو کرتے ہیں، تو وہ ان پارٹیوں میں شامل تو نہیں ہو جاتے. کسی نے بھی اس پارٹی کے ساتھ کام کیا ہوگا. سول سروسز کا آئیڈیا اور کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ دے آر دا سرونٹ آف دا اسٹیٹ، دے آر ناٹ سرونٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بیوروکریٹ کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کر کے یہ تاثر جو ہے، یہ میرے خیال میں نہ مناسب ہے، نہ میں اس کے ساتھ اگری کروں. لیکن ایک تو کم از کم احد چیمہ صاحب ہیں جو پہلے بھی کیبنٹ کا حصہ تھے اور آپ کی کیبنٹ کا بھی حصہ. جی ہاں، احد چیمہ صاحب کے متعلق بھی میں نے ابھی تک جتنا ورکنگ ریلیشن شپ میرا ان کے ساتھ رہا ہے، مجھے وہ ایک بہت ہی یوزفل کیبنٹ ممبر کے طور پہ نظر آئے. اور ہم ان کو ابھی تک جو اپنے ساتھ ہم نے رکھا ہوا ہے، ان کی پرفارمنس کے بیس پہ رکھا ہوا ہے، ان کی آئیڈینٹی کے بیس پہ نہیں رکھا ہوا. کاکڑ صاحب، آپ کی حکومت جب سے آئی ہے تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں. 2 ماہ سے اب 2 ماہ سے آپ کے جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ہم نے آپ سے پہلے کبھی کسی نگران گورنمنٹ کا نہیں دیکھا. آپ ایسے موضوعات پہ اور ایسے ایشوز پہ کام کر رہے ہیں جو اپنی نیچر میں بڑے طویل المیعاد قسم کے ہیں. کیا آپ انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں حبیب صاحب، بہت سارے لوگوں کو ہم پہ یہ اعتراض ہے کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. جی اچھا، جب اس سوال کا جواب ہم تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ممانعت ہے، تو وہ ممانعت قانون کے نظر میں، آئین کی نظر میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. کوئی ایسا قدم جو ماورائے آئین ہو، جو ماورائے قانون ہو، وہ تو ابھی تک ہم نے لیا نہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب، ایک عمومی روایت ہے نا جو آپ نے توڑی نگران حکومتوں کی، کہ نگران حکومتیں لو پروفائل میں رہتی ہیں، ایسے کام نہیں کرتی جو لمبے عرصے کے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومتوں کو بھی جو ڈے ٹو ڈے گورننس کے ایشوز ہیں، ظاہر ہے گورننس کے وہ چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، گورننس کے چیلنجز ہیں جس میں ریفارم کی ضرورت ہے، جس میں انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اگر پہلے کسی نے نہیں لیا تو یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں لیا، بجائے اس کے کہ یہ سوال اب ریز کیا جائے کہ کیوں کیا جا رہا ہے. کیا یہ اقدامات جو ہیں یہ پاکستان کے معاشی مفادات میں ہیں یا نہیں ہے، وہ زیادہ غور طلب بات ہے، اور میرے خیال میں بحث اس پہ ہونی چاہیے. لیکن جب آپ 9 گھنٹے 8 گھنٹے کی میٹنگز کریں گے اور اس میں پالیسی ایشوز پہ آپ غور کر رہے ہوں گے، اور پالیسی ایشوز بھی ایسے جن کے ریپرکشنز طویل مدتی ہوں، تو پھر کچھ اعتراض تو اٹھے گا اور پھر آپ کے مینڈیٹ کی بھی بات ہوگی. میں اس کو قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ سوال نہ اٹھائیں، کہ آزاد جمہوری معاشرہ ہے، ضرور سوال اٹھائیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیدہ مسائل ہیں جن پہ پاکستان میں حکومتوں نے وقتاً فوقتاً فیصلے نہیں کیے ہیں، جن کے اثرات، معاشی اثرات خصوص طور پہ معاشرے کے وہ جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان پہ منفی آئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کم سے کم جتنا بھی دورانیہ ہمیں میسر آیا ہے، اس دورانیے میں ہم کوئی ایسا فیصلہ یا ایسے فیصلے کر سکیں جن کے دور رس نتائج عوام تک پہنچے. وزیر اعظم صاحب، جب بھی آپ سے سوال ہوا یا آپ کی حکومت کے کسی بھی رکن سے سوال ہوا
کہ الیکشن کب ہوں گے، کیونکہ آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی الیکشن کروانا ہے، تو آپ بڑی سہولت سے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ طے کرنا ہے کہ الیکشن کب کروانا ہے۔ اس میں بعض آپ کے ناقدین جو پچھلے کچھ عرصے میں کافی بڑھ گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں حسن طلب بھی ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہے لٹکائے رکھے معاملے کو۔ دیکھیں، آپ کسی کی بھی انٹینشن پہ ججمنٹ کر سکتے ہیں، رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے۔ جاتے ہوئے پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر چکی ہے اور اس نے یہ مینڈیٹ کس ڈیٹ کو اناؤنس ہونا ہے، اس تمام کی جو پریپریشن ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا ہوا ہے۔ تو جو ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کی ضد میں کوئی کام کریں تو وہ تو غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہوگا، وہ ہم کیوں کریں اور کیسے کریں؟ جی، لیکن الیکشن کے لیے ایک ہوتا نا ایک ول نظر آ رہی ہو گورنمنٹ میں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ پریکٹیکلی دیکھیے چاروں صوبوں میں نگران گورنمنٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہے کیونکہ پورے ملک میں الیکشن ہونے اور الیکشن کی وفاقی مسئلہ ہے، تو آپ کو یہ ول کچھ زیادہ سامنے نہیں لانی چاہیے اپنی؟ دیکھیں، ول جو ہے وہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ موجود ہے۔ ہمارا جو اسسٹ کرنے کا رول ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس الیکٹورل پروسیس کے لیے، وہ پوری کی پوری طریقے سے کمیٹڈ ہے اور اویلیبل ہے۔ اور زیادہ ول جو نظر آنی ہے الیکشن کے حوالے سے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہوگی۔ یہ ان کا پرائم کردار ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیچرز کے حوالے سے ایکسرسائز کریں، مختلف حلقوں میں کن کو انہوں نے نامینیٹ کرنا ہے، کن کو ٹکٹس دینی ہیں، اپنی موبلائزیشن کرنی ہے۔ وہ کوئی نگران حکومت کا کام تو ہے نہیں۔ ہم نے تو الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف فائنانسز، ان ٹرمز آف سیکیورٹی، اور اس پہ ہماری پوری تیاری مکمل ہے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ الیکشن کا تقاضا صدر مملکت کی طرف سے بھی آیا ہے، بلکہ مشورہ بھی آیا ہے۔ آپ صدر کو اسسٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ صدر سے ملاقات ہو آپ کی، کچھ تصاویر چھپیں، کچھ پتہ ہو کہ آپ نے صدر کو اپرائز کیا یا صدر نے آپ سے کچھ گفتگو کی؟ دیکھیں، ہمیں صدر نے جو تجاویز دی ہیں وہ بھی تجاویز نگران حکومت کو انہوں نے نہیں دی، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی ہیں۔ کوئی ایسا لیگل بیسز نہیں ہے جہاں پہ یہ انشور ہونا چاہیے نگران حکومت کی جانب سے کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس سلسلے میں کوئی فارمل کمیونیکیشن کریں، اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہو۔ اگر محض آپٹکس کے لیے جرنلسٹ کو تصاویر چاہیے تو وہ فرمائش پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی قانونی تقاضا نہیں ہے۔ ویسے صدر مملکت سے آپ کے ریلیشن کیسی ہے؟ کیونکہ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے صدر کو وقتاً فوقتاً بتانا ہوتا ہے کہ مملکت کا نظام یوں چل رہا ہے، یا صدر کچھ پوچھ بھی سکتا ہے؟ بالکل، جب بھی وہ پوچھیں گے ہم پابند ہیں، اس کا جواب بھی ان کو دیں گے، اور ایک احترام کا رشتہ ہے ہمارے ان کے ساتھ۔ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، پاکستانی ریاست کے ایک ایمبلم ہیں، سمبل ہیں اس کی فیڈریشن کی یونٹی کے، تو ہمارا ایک احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ تو جو ان کے اوپر اعتراضات اٹھتے ہیں شاید اس وجہ سے آپ کہ ان کی ایک پولیٹیکل حیثیت ہے تو آپ گریز کرتے ہیں؟ نہیں، بات ایسے نہیں ہے، ہم نیڈ بیس پہ اپنا انٹریکشن رکھتے ہیں، اور ابھی تک جہاں جہاں ہمیں ضرورت میں محسوس ہوئی ہے 3-4 مواقعوں پہ جی میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، اور بہت ایک ریزنیبل انوائرمنٹ کے اندر ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے۔ مجھے تو کوئی اس میں ایز سچ کوئی نقطہ نظر نہیں آیا جو قابل اعتراض ہو۔ کاکڑ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بہت سارا ایک تاثر یہ پیدا ہوا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے بیانات سے کہ مسلم لیگ نون ایک فیوریٹ پارٹی ہے سم ہاؤ، اس کے لیے سہولت ہے، جبکہ دوسری پارٹیوں کے لیے مصیبت ہے۔ سب سے اس کا شکوہ جو آؤٹ رائٹلی کرتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کا شکوہ کرتی رہتی ہے۔ یہ اس تاثر کو رفع کرنا ضروری نہیں آپ کے خیال میں آئندہ انتخابات کے لیے؟ دیکھیں، تاثر مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں نا، جب بھی وہ ایک الیکشن ایئر میں جاتی ہیں وہ اپنے تاثرات کی بنیاد پہ ہی اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو چند سیاسی جماعتیں وہ اس انداز میں سوچ رہی ہوں، یہ تاثر لے رہی ہوں، لیکن ہم جہاں تک ہمارا تعلق ہے نگران حکومت کا، ہم ٹرانسپیرنسی، نیوٹرالٹی اور فیئر پلے، ان 3 رہنما اصولوں کے تحت انشور کریں گے کہ کسی جماعت کو نہ اس کا فیئر ہو نہ اس کے لیے فیور ہو۔
لیکن ایک جماعت کے سربراہ نے، میں نام لے لیتا ہوں، سابق وزیر خارجہ ہیں ہمارے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بعنوان شائستہ آپ کے باہر جانے پر بھی اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ شاید آپ کو UNGA میں نہیں جانا چاہیے تھا، آپ کو اقوام متحدہ میں تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی، اور آپ کو ڈیفرنٹ فورمز پہ جہاں پہ آپ گئے وہاں پہ بھی شاید نہیں جانا چاہیے تھا. یہ ان کی رائے ہے، ہمیں ان کی رائے کا احترام ہے، لیکن ہماری اسسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک روایتی نقطہ نظر ہے ملٹی لیٹرل فورمز پہ، کشمیر کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے، یہ وہ تمام اہم نکات ہیں جس میں پاکستان کا حکومتی اور ریاستی نقطہ نظر جو ہے اس کو پیش ہونا چاہیے، تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ نگران ہو یا الیکٹڈ ہو، وہ ریاست کی جو یہ کنٹینیوٹی ہے اس کو سسپینشن میں نہیں رکھ سکتی. اگر اس نے سسپینشن میں رکھنا ہو تو میرے خیال میں کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ آپ کی نگران حکومت ہو. تو آپ نے جو پالیسی بیان کی UNGA میں، اگرچہ وہ پاکستان کی روایتی پالیسی ہے اور آپ کا اظہار ظاہر ہے دیگر وزرائے اعظم کی نسبت زیادہ اس کو ایک آپ کا اپنا انداز ہے، لیکن آپ نے اس کے کہیں پالیسی کو سیٹل کرنے کی کوشش کی، فائن ٹیون کرنے کی کوشش کی، یا محض اعادہ تھا آپ کا جانا پہلی پالیسی کا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعادہ تھا، جو تسلسل تھا. ایک ہم روایتی انداز میں جو جتنے بھی ہمارے ان ایشوز پہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اسٹیٹ کی، اسی کو اننسیٹ کیا گیا اور اسی کا ہی تذکرہ رکھا گیا. اس کے علاوہ ظاہر ہے میڈیا انٹریکشن ہوا ہے. میڈیا انٹریکشن میں آپ کے پاس تھوڑی سی یہ اسپیس ہوتی ہے کہ شاید آپ اپنے انداز میں مختلف ایشوز پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ یقیناً ہوا ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ویزاوی ڈفرینٹ پالیسیز، وہ وہی رہی ہے جو تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے. ایک آپ کی حکومت کے ایک رکن نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کی حیثیت اس وقت قانونی طور پر جو ہے اس کے نتیجے میں وہ آ کے انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں گرفتاری بھی ایک امکان ہے. اس کے بعد جب دوسری طرف سے کچھ پریشر آیا تو آپ کی ہی حکومت کے اس رکن نے، وزیر داخلہ نے، فوری طور پہ کہا نہیں جی وہ تو بہت بڑے لیڈر ہیں. یہ کیا صرف مسلم لیگ نون کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ دباؤ ڈال سکے؟ میرے خیال میں یہ بھی تاثر کی بات ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا جملوں کے یا الفاظ کے سیمنٹکس ہوتے ہیں، جملوں کی کونوٹیشن ہوتی ہے، جس کو جرنلسٹک پلے کے تحت اس کی پروجیکشن ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی ایک بڑے لیڈر ہیں، سیاسی رہنما ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی رہنما ہیں، زرداری صاحب بھی رہنما ہیں، عمران خان صاحب بھی رہنما ہیں. ان تمام لوگوں کی پولیٹیکل سٹیچر سے تو انکار کسی کو نہیں ہے. جی، لیکن ایک بات کاکڑ صاحب، آپ عمران خان صاحب کی بات آئی تو وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اور اس دیوار پہ جو یہاں پہ لگی ہے اس میں بہت ساری تصاویر میں ان کی بھی ایک تصویر ہے. اس وقت وہ جیل میں ہے اور ایک وفاقی مقدمہ ہے ان کے اوپر جس کی جیل میں سماعت ہو رہی ہے. ان کی اہلیہ محترمہ کا خیال یہ ہے کہ شاید ان کی جان خطرے میں ہے، اور ان کی ہمشیرہ محترمہ کا خیال یہ ہے کہ انہیں مناسب سہولیات نہیں مل رہی. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ سوال کا جو پہلا پہلو ہے جو ان کی محترمہ اہلیہ ہیں ان کی جانب سے اگر یہ کنسرن ریز کیا گیا ہے، اگر ان کی جان کو خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہوگا تو وہ خطرے کی بنیاد ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی. اور ریاست اور حکومت کوئی کرمنل آرگنائزیشنز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کی جان لیں. جہاں تک سہولیات کا تعلق ہے اس سلسلے میں اگر کوئی اسپیسیفک شکایات سے، تو جو بھی لافل انٹائٹلمنٹ ان کی ہے وہ ہم انشور کریں گے کہ وہ ان کو اویلیبل ہوں، اور وہ جو ان کا سٹیٹس ہے بحیثیت قیدی بھی اس کے مطابق ان کو فراہم کی جائے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس وقت عام طور پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ تقریباً سبھی پارٹیاں جلسے کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آگے بڑھاتی ہیں، سوائے سابق حکمران جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہی. چونکہ اگین الیکشن ایک وفاقی معاملہ ہے اور آپ ہی اس کے سب سے بڑے ایگزیکیوشنر ہیں، آپ ہی نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس پورے معاملے کو. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جو ماتحت ادارے ہیں کہیں وہ ان کے لیے سہولت پیدا کر سکیں؟
دیکھیں یا کم از کم رکاوٹ نہ ہوتی ہوئی نظر آئے؟ میں دوبارہ یہ کلیئر کرتا ہوا چلوں، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ایگزیکٹو آرڈر، کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹو آرڈر جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی سیاسی عمل سے روکا گیا ہو تو اسپیسیفکلی مجھے بتائیں، میں ضرور اس پہ ڈیسیجن بھی لوں گا اور ایکشن بھی لوں گا۔ تاثر اگر کوئی ہے، تاثر کا علاج غالباً ہمارے پاس نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ جماعت ہے پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس، اور ان کو قانونی اجازت ہے کہ وہ پولیٹیکل موبلائزیشن کر سکے، وہ الیکشن کے عمل میں حصہ لے سکے، ان کے جو کینڈیڈیچرز جو ہیں وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی فائل کر سکیں۔ بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، بہت ساروں نے ان کے ساتھ سٹک رہے ہیں اور انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کیا ان لائلسٹ پہ کوئی الیکشن میں حصہ لینے پہ پابندی ہے؟ تو پھر ضرور یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ تاثر کی حد تک ہے، اس کا حقیقت سے کوئی، لیکن ایک عمومی بات ہے، تقریباً سبھی لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور آپ سے بھی میرا خیال ہے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی ہے کہ یہ میں آپ کے تقریباً سبھی انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں اور یہ سوال آپ سے بار بار ہوتا ہے، آخر یہ تاثر ختم کرنے کے لیے کچھ حکومت کر سکتی ہے آپ کی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، میں بھی تسلسل کے ساتھ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی وضاحت کروں۔ ہمارے ہاں 9 مئی کو چند رائٹس کے واقعات جو تھے وہ ہوئے، ان وینڈلزم اس کے نتیجے میں ہوا، آرسن، جلاؤ، گھیراؤ، یہ واقعات جو ہیں نا صرف پاکستان کے نیشنل میڈیا نے نہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کی ہے۔ وہ ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے، وہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے جس کے نتیجے میں کورس آف لا نے اپنا ایکشن انہوں نے لیا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امپریزنمنٹ کا شکار ہوئے ہیں، قانون کے دائرے میں آئے ہیں۔ اب اس عمل کو اگر کوئی سیاسی عمل سے جوڑے اور کہے کہ جی یہ سیاسی اعمال پہ قدغن لگانے کے مترادف ہے، تو اس کا تو ظاہر ہے جواب نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن جو لوگ اس دن کے توڑ پھوڑ کے عمل میں نہیں شامل، ان پہ کسی قسم کی، میرا نہیں خیال کہ ان کی پولیٹیکل ویوز یا پوزیشن کی وجہ سے کوئی انتظامی رکاوٹ کی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، ایک بات یہ بعض پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں کہ موسم کی شدت ہے، دہشت گردی ہے، معیشت ہے، معاشی مسئلہ ہے، اس وجہ سے الیکشن میں تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے اور اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل یا دہشت گردی سے جڑے ہوئے مسائل اتنے لمبے ہیں کہ ہمیں الیکشن کو ٹال دینا چاہیے اور ان مسائل کا حل پہلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سیاسی جماعتوں کی رائے تو ہو سکتی ہے، وہ اپنی رائے میں آزاد ہیں۔ نگران حکومت کا جہاں تک تعلق ہے اور ہمارا جو مینڈیٹ ہے، ہم نے کسی محکمہ موسمیات کے مشاورت سے یہ فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مشاورت سے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور ہماری پرائیورٹی اور ڈیسیجن میکنگ جو ہوگی وہ خالصتاً قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے، یعنی الیکشن کی جو تاریخ اب تک امکانی تاریخ جو الیکشن کمیشن نے دی ہے، آپ کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ چاہے خواہ سردی ہے، خواہ دہشت گردی ہے یا کچھ اور ہے تو الیکشن ممکن ہے؟ یقیناً جو چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پہ معاشی بھی موجود ہیں، سیاسی بھی موجود ہیں، سیکیورٹی کے کانٹیکس میں بھی موجود ہیں، ان ہی سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے الیکشن کے عمل سے بھی گزرنا ہے۔ یعنی آپ اس تاریخ کو، مطلب اس سے پہلے ایکچولی یہ سوال پہ میں تھوڑا سا اس لیے آپ کی زور دینے کی جسارت کروں گا، اس سے پہلے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی بات آئی تو وفاقی حکومت نے، اس وقت کی وفاقی حکومت نے، جو ڈیفینیٹلی آپ کی نہیں تھی لیکن اس وقت کہا گیا کہ سیکیورٹی کے لیے اہلکار نہیں ہے، ایک وش لسٹ بنائی گئی انفیکٹ کہ اتنے اہلکار چاہیے، حالانکہ الیکشن پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے میں کہ اب تو ایسے تمام مسائل آپ کے خیال میں ختم ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، ہماری پوری کوشش ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ چلیں، جب ریسنٹلی مستنگ میں جو واقعہ ہوا ہے، ہنگو میں ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمیں خصوصی طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کی ایک نئی ویو کا سامنا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نگران حکومت خدا نخواستہ اس نے کرافٹ کیا، ایک ہمارا ریئل ٹائم چیلنج ہے اور اس چیلنج کو ہم نے رسپونڈ کرنا ہے اور ہماری پرائیورٹی ہے، کیونکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے وہ ایک اولین آئینی ترجیح ہے اور ذمہ داری ہے، اس کو ہم پرائیورٹی دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کا
عمل ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو بھی پورا کرنے کی حت الوسع کوشش ہم کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب، جب آپ نے یہ حکومت سے سنبھالی نگران وزیر اعظم کے طور پہ، تو ساتھ ہی اشیاء کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں، روپے کی قدر جو تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، پیٹرول اوپر چلا گیا، بجلی کے بل آ گئے، اور مہنگائی کی پوری ذمہ داری تقریباً آپ پر ڈال دی گئی۔ اور بعض پولیٹیکل لیڈرز جو آپ سے کچھ ہی پہلے حکومت میں تھے، وہ یہ بھی کہنے لگے کہ دراصل نگران حکومت، دراصل وہ بعنوان دیگر وہ کچھ ذمہ داری آپ پہ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں آپ نے اگر ڈالر کو کنٹرول کیا ہے تو وہ کیسے کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں راستہ بتا دیں، کیونکہ کچھ دیر پہلے تو کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے میں اس بحث میں الجھے بغیر کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری تھی، میں صرف اور صرف اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہوں اس دن سے جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے، اور اس کے تحت جتنے اقدامات ہم نے لیے ہیں اس کے نتائج برے یا اچھے آئے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی میرے خیال میں ہم سے ہونی چاہیے۔ ڈالر کی قیمت، ہم نے کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری اکنامک انٹرونشن نہیں کی ہے، ہم نے محض ایڈمنسٹریٹو انٹرونشن کی، اور وہ ایڈمنسٹریٹو انٹرونشن یہ تھی کہ ایک سمپل سا فارمولا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا، کہ جو انلیگل کرنسی ٹریڈ تھا گرے ایریا میں، جس کو بعض اوقات ہمیں شروع میں بچایا جا رہا تھا کہ جی انفارمل ٹریڈ ہے یہ، جو کہ دراصل انفارمل نہیں، انلیگل ٹریڈ تھی، ہم نے اس کو کانٹیکسچولائز کیا اور اس کے تحت وہ انتظامی اقدامات لیے جس میں اس ایریا کو، اس کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو ختم کیا یا کم کیا، اگر ختم نہیں کیا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کی سپلائی چین میں جو ہے ایشوز آئے ان کو، اور اس کا اثر ڈائریکٹلی اوپن مارکیٹ کے ریٹ پہ پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بینک ریٹ پہ پڑا، اور لگ بھگ کوئی 40-45 روپے کے قریب اس کی ڈپریسیشن۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کام ڈنڈے کے زور پہ کیا۔ ڈنڈے کے زور شاید ایک ایسی اصطلاح ہے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے قوانین کا اطلاق کیا۔ اگر قانون کو کوئی ڈنڈے سے اس کو سینونیم سمجھتا ہے اس کا، تو یہ لوگوں کی چوائس ہے، لوگوں کی رائے ہے۔ ہم نے صرف اور صرف جو پاکستان کے قوانین تھے، جس میں پاکستان کی بارڈر مینجمنٹ تھی، پاکستان کی ڈیجیٹل سپیس مینجمنٹ ہے، پاکستان میں جو دوسرے قوانین کا اطلاق ہے، وان ٹریڈ، ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے تھا، اسمگلنگ کے حوالے سے تھا، ہورڈنگ کے حوالے سے تھا، ہمارے قوانین موجود تھے، ہم نے ان قوانین کی امپلیمنٹیشن میں گئے۔ اس کو اگر لوگ ڈنڈے کا نام دے رہے ہیں تو میں بہرحال اس میں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کو یہ سب کرنے کی آزادی میسر ہے؟ اس سے پہلے شاید پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں کر پاتی تھیں، یا جو کچھ بھی ریزن تھی، یا آپ کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں، اس کے زور پہ آپ نے اسمگلنگ کو بھی روک لیا، ڈالر بھی نیچے کر لیا، اور روپے کو بھی بہتر کر لیا؟ تو یہ سارے کام آپ نے کیسے کر لیے؟ دیکھیں، اور وہ کون سی چیز تھی جو پہلے مسنگ تھی؟ یہ سوال تو میرے خیال میں جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان سے اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں آپ کو دوبارہ عرض کرتے ہوئے چلوں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ پہلے لوگوں نے کیوں نہیں کی۔ ہم نے یہ چھڑیاں جو ہے وہ پہلے بھی اویلیبل تھی، ان حکومتوں کے پاس بھی موجود تھی، تمام کے تمام ٹولز۔ ہم نے اپنی انٹینشن کلیئر کی، اور یہ ہمارا ہدف تھا کہ عام جو پاکستان کا شہری ہے وہ کن کن چیزوں سے اس کی معاشی زندگی متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات اوور آل اس اکنامک ہیلتھ پہ کیا پڑ رہے ہیں، اور اس کو ڈائگنوز کرنے کے بعد تجاویز آئیں کابینہ سے، اور ہم نے ان قوانین کی امپلیمنٹیشن میں گئے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کے پاس جو اگر ٹائم دیکھا جائے، اگر الیکشن کمیشن کے بیان کو حتمی مان لیا جائے تو آپ کے پاس جنوری تک کا وقت ہے، لیکن اس دوران آپ کی حکومت بن گئی، ایک اسکیلیٹن کیبنٹ چاہیے ہوتی ہے نگران جو اسپیشلی کابینہ ہو، تو آپ نے ابھی حال ہی میں اس میں اضافہ بھی کر لیا کہ آپ نے ایک وزیر بھی رکھ لیا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے ماحول کو دیکھیں یا انویسٹمنٹ کو دیکھیں۔ یہ ہمارا پاس جو ہے نا مینڈیٹ ہے، ہمارے جہاں جہاں ہمیں کابینہ میں اضافہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہوگی تو ہم یقیناً وہ فیصلہ لیں گے، اور وہ انڈیویجولز جو اس ویژن کو، اس کی امپلیمنٹیشن میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، ان کا تعاون لیں گے اور ان کو ہم ٹاسک اسائن کریں گے۔ اس میں تو کوئی
قابل اعتراض بات مجھے نہیں نظر آ رہی۔ کاکڑ صاحب یہ بتائیے گا، آپ ہی کی کیبنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ افغان یا پاکستان کے اندر غیر ملکیوں کو جو ان رجسٹرڈ ہیں انہیں نکال دیا جائے۔ تاثر یہ پیدا ہوا کہ اس کا نشانہ وہ افغان ہیں جو پاکستان میں کافی طویل عرصے سے بسے ہوئے ہیں، اور ایک اس کا پولیٹیکل اینگل بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید کچھ جماعتیں ہیں انہیں ایک نیا ایشو مل گیا اپنی سیاست چمکانے کے لیے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں۔ دیکھیں حبیب صاحب، ایک تو افغان نیشنلز کے حوالے سے میرے خیال میں وضاحت ضروری ہے کہ یہ 3 کیٹیگری میں یہ ہمارے ہاں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں، اراؤنڈ 1.7-1.8 ملین کی تعداد میں، ان کو نہ نکالنے کی کسی نے بات کی ہے، اور ہم ان کو اپنے جو مورل اور انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو انشور کرتے ہیں کہ وہ ان کا سٹے یہاں پر سیکیور ہے اور ان کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس قانونی طور پہ کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ یہاں آئیں یا رہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ڈیٹا بیس میں نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کہیں روزگار کر رہے ہیں، خدا نخواستہ کسی کرائم میں مبتلا ہے، کسی ٹیررزم کے کسی ایکٹیویٹی میں کہیں پہ فیسیلیٹیٹرز کے طور پہ تو نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے۔ جب ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے تو شروعات ہم نے یہاں سے کی کہ ان کو اپنے ملک میں، اور باقی جو نیشنلز ہیں جن کا افغانستان سے نہیں دوسرے ممالک سے تعلق ہے، ان کے متعلق بھی اس طرح کے ریپورٹڈلی کئی کیسز ریز ہوتے رہے اور ایشوز ریز ہوتے رہے۔ تو یہ ایک اوور آل پالیسی ایلینز کے لیے رکھی گئی کہ جن کے پاس قانونی جواز نہیں ہے پاکستان میں رہنے کا، تو ان کو اپنے اپنے ممالک میں واپس بھیجا جائے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق افغانستان سے ہے، اور تیسری وہ کیٹیگری ہے جن کو آئیڈینٹی تھیفٹ آپ کہہ لیں، اور وہ ہمارے ڈیٹا سسٹم میں ان کو ابیوز کرتے ہوئے وہ آئے ہیں۔ انہوں نے شناختی کارڈ جعلی بنا لیے ہیں، پاسپورٹس بنا لیے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ایک ایکسرسائز موجود ہے کہ اس پولوٹنٹ کو اپنے سسٹم سے نکال باہر کیا جائے۔ تو یہ میرے خیال میں کسی بھی ریاست کا اپنا انہیرنٹ رائٹ ہوتا ہے، اور ہم اسی رائٹ کو جو ہے نا ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اور پرسو بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کی حیثیت پاکستان کے لیے ایک یونیک ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ایسے ملک ہوتے ہیں یا بالکل اتنے کلوز ہوتے ہیں، پراکسیمیٹی میں ہوتے ہیں، ان کے کلچرل ریلیشنز بھی ہوں، تو ان کے لیے جو امیگریشن کے جو اصول و قوانین ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ رکھے جاتے ہیں؟ ہم ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے سب؟ امیگریشن کے اصول ڈیفرنٹ رکھے جاتے ہیں، لیکن اصول رکھے جاتے ہیں۔ یہاں تو کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ کون سا اصول ہے؟ کوئی اصول مجھے بتا دے امیگریشن کا کہ بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر تذکرے کے، بغیر آئی ڈی کارڈ کے دنیا کا کوئی ملک، کسی بھی ملک کا شہری کسی بھی دوسرے ملک میں داخل ہو سکتا ہے، وہاں روزگار کر سکتا ہے، وہاں پہ کاروبار کر سکتا ہے، وہاں پہ نوکری کر سکتا ہے، وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کہیں پہ یہ اصول ہیں تو ہم یہ اصول یہاں پہ بھی اپنا لیں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جتنا بھی انٹریکشن ان کے ساتھ ہو وہ کسی اصول کے تحت ہو، ریگولیٹڈ موومنٹ ہو۔ یہی ہمارا ہدف ہے جو آپ خود بتا رہے ہیں اپنے سوال میں۔ تو جب آپ کی حکومت آئی تو اس وقت ایک خبر پوری دنیا میں گونج رہی تھی، وہ تھی ایک بھارت کا ایسا مشن جو چاند پر پہنچ گیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ان دنوں ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ چونکہ ہمارے ہاں بھی سائنسدان سپارکو کو ہیڈ نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہم اس میدان میں پیچھے ہیں۔ کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ تجسس پیدا ہوا ایک پاکستانی کے طور پہ کہ آپ بھی اپڈیٹ لیں کہ ہم کہاں پہ؟ دیکھیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں میرے خیال میں جو R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایریا ہے اس میں کئی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اور دنیا میں R&D کا جو ایریا ہے اس میں پروفیشنل سائنٹسٹ اور بعض اوقات ایون ان کے جو ریلیٹیو ڈیفنس فورسز ہیں وہ بھی اس R&D کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں، اور ایک پوری انڈسٹری کی شکل ہے اس کی۔ پاکستان عمومی طور پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کافی پسماندہ ہے، اور اس پسماندگی کا احساس بھی ہے اور ادراک بھی ہے۔ اس کو کیسے امپروو کیا جائے
یہ ہمارے آنے والے ایون کیبنٹ کا جو ایجنڈا ہے اس میں بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے اس پہ ہم فوکس رکھ رہے ہیں. اور یہ اگین جیسے آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم ایشو ہے، اور اس کے لیے ایک لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. اور اس میں مختلف جو ہمارے اکیڈیمیا ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ جو ریسرچ کلچر ہے، جو پلیجرزم ہے، اس کی ڈسکریجمنٹ ہے. بظاہر تو میں سائنس یا سوشل سائنسز کا میں نے لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں نالج کریشن نہیں ہو رہی ہے. ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو درسگاہیں ہیں، وہ کتنا انٹرنیشنل جرنلز میں ان کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں. یہ سوال وہ ہیں جو ہمیں عمومی طور پہ اپنے پورے معاشرے سے پوچھنے چاہیے، ریاست کو بھی اور معاشرے کو بھی، دونوں کو بہت احساس ذمہ داری کے ساتھ کھل کے اس پہ گفتگو بھی کرنی چاہیے، اور اس کے تحت ہمیں پالیسیز بھی ڈیزائن کرنی. کاکڑ صاحب، آپ نے بہت تیزی سے اپنی جو حیثیت پرائم منسٹر بننے سے پہلے جس انداز سے آپ کو دیکھا جاتا تھا پاکستان میں، وہ ایک دانشور سیاستدان کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، ایک ویل ریڈ سیاستدان کے طور پہ. بلکہ آپ کے بعض حاسدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کاکڑ صاحب اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ کسی غلط بات کو بھی صحیح ثابت کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے معاملے پر آتے ہوئے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ دیکھیں، ہماری جو پرائیورٹیز تھی، میں آپ کو دوبارہ عرض کر دوں، جو جیسے ہی ہم نے حکومت سنبھالی، جو ڈے ٹو ڈے چیلنجز ہمارے تھے، مثال کے طور پہ انرجی کے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ پاکستان میں جو احتجاج کر رہے تھے، سڑکوں پہ تھے، وہ اپنے بجلی کے بلوں کی ہائیک جو تھی اس کی وجہ سے تھے. کسی نے پاکستان میں اس بات پہ احتجاج نہیں کیا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیوں اس ملک میں نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ ایگریکلچر کے ایریا میں سیڈز کی ڈیولپمنٹ میں کوئی R&D میں کوئی انٹرونشن نہیں ہو رہی ہے، فارماسیوٹیکل میں نہیں ہو رہی ہے، ایروسپیس میں نہیں ہو رہی ہے. یہ سوشل اور پولیٹیکل پریشر آپ پہ نہیں آ رہا ہوتا، اور جب وہ نہیں آ رہا ہوتا تو تب آپ اپنی پرائیورٹیز اسی وقت سیٹ کرتے ہیں جب آپ یہ امیجیٹ چیلنجز جو ہیں ان کو رسپونڈ کر دیں، اور اتنا سکون آپ کو ملے کہ یہ جو طویل المدتی جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ غور کر کے اور پھر ان کی پالیسی فارمولیشن کی طرف جائیں. کاکڑ صاحب، ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے کہ پاکستان میں آپ تعلق بلوچستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان تعلق بلوچستان سے، وزیر داخلہ تعلق بلوچستان سے، جس کے بارے میں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ آفٹر پرائم منسٹر دی موسٹ امپورٹنٹ سیٹ، اور چیئرمین سینٹ تعلق بلوچستان سے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیڈریشن میں یہ احساس تھوڑا سا کچھ زیادہ ہو گیا ہے کہ کہیں لیفٹ آؤٹ ہونے کا احساس تو نہیں ابھرے گا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کو تاریخی طور پہ بہت زیادہ مواقع فیڈریشن کی جانب سے ملے ہیں. جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے، ان کا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی مخصوص موقع فراہم کیا گیا. وہ اپنی محض اتفاق ہے، وہ تو سینیورٹی کی وجہ سے، سینیورٹی کی بنیاد پہ یہ ایونچوالٹی ہونی تھی، اور وہ یہ ایک اتفاق ہے کہ ان کا بھی تعلق بلوچستان سے، جس پہ ہمیں فخر ہے. خصوص طور پہ ان کے والدین کا جو کردار تحریک پاکستان میں رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن ان کا بلوچستان کانٹیکس میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے میرے خیال میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. ہاں، ہم باقی 3 افراد یقیناً بلوچستان ہی کو مد نظر رکھ کے شاید ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے، اور یہ پریولیج کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ بڑی ڈیپ سینس آف رسپانسبلٹی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی شاید ہماری بحیثیت تینوں افراد کے بلوچستان کے لوگ زیادہ کریں گے کہ ہمارے یہاں ہونے سے ایک عام بلوچستانی کو کیا فائدہ ہوا ہے. پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ بلوچستان میں انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہوتی تھی، اب یہ پنجاب میں بہت عام شکایت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پنجاب، آپ چونکہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں، پنجاب کو شاید آپ نے ترجیحات میں نہیں رکھا ہوا کیونکہ وہاں پہ ہی سب سے زیادہ شکایت ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو. اچھا، میرا نہیں خیال کہ انفورس ڈس اپیرنس کی کوئی شکایت اس صوبے سے ہمیں آئی ہے. اپریہینشن ضرور ہوئی ہے. بعض اوقات لوگ اس کا اختلاط کر دیتے ہیں. جو رائٹ آف اپریہینشن ہے، لوگوں کو گرفتار کرنے کا حق ہے، وہ ریاست کا انہیرنٹ رائٹ ہے. اگر کسی پہ کسی قسم کا الزام ہو کہ اس نے
قانون شکنی کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی گروہ اٹھ کے اس کو کنفائن کر لے اور اس کنفائنمنٹ کے نتیجے میں کسی پروسیس کی انیشیشن۔ کیا محض سیاسی رائے کا اختلاف گرفتاری کی وجہ ہو سکتا ہے؟ سیاسی رائے کا اختلاف قطعاً گرفتاری کی وجہ نہ ہے، نہ ہوتی ہے، نہ یہاں پہ ہے، لیکن اسٹیٹ بلڈنگز کو، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو آگ لگانا، تھوڑ پھوڑ کرنا، اگر اس کو کوئی سیاسی رائے سے تعبیر کرتا ہے تو میرے خیال میں دنیا میں کہیں پہ بھی اس کو سیاسی رائے سے نہ تعبیر کیا جاتا ہے نہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ سے ذرا تھوڑا سا ایک پرسنل نوٹ پہ، آپ جب پرائم منسٹر بنے، آپ کو کیا لگا پرائم منسٹر بننے کے بعد کہ پاکستان کا پرائم منسٹر بننا ایک مشکل کام ہے یا ایک آسان کام ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب، بننے کے بعد انفیکٹ جی، میں اس کی آن اے ویری آنیسٹ اکاؤنٹ، اگر آپ کی سینس آف رسپانسبلٹی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایکشنز کے کانسیکوینسز ہیں جو ہیں، تو یہ بہت مشکل اور چیلنجنگ کام ہے، یہ آسان، یہ پریولیجڈ کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا جو کنڈکٹ ہے، اس کا جو کام ہے اصل، وہ بعض اوقات آپ کو رات کو سونے نہیں دیتا۔ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ایسا ہوتا ہے اگر آپ جینوئنلی سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کی طرز زندگی، لوگوں کی حالت جو معاشی خصوصی طور پہ ہے، اس میں تبدیلی لانے کے لیے کیا جتن کرنے چاہیے اور کیا مشکلات ہیں اس کے لیے، جہاں آپ اپنی لمیٹیشن کو دیکھتے ہیں، اور وہ بے بسی جو ہے وہ بھی بعض اوقات آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اب تقریباً یہ بات بار بار کہتی ہیں کہ شاید نگران گورنمنٹس کو ختم کر دینا چاہیے، یعنی دستور میں سے ختم کر دینا چاہیے، اور اگر یہی رائے آگے چلتی ہے تو شاید آپ پاکستان کے آخری نگران وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ یہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ اگر دستور میں ترمیم کر دی جائے۔ آپ کے خیال میں یہ تجربہ، یہ درست اور بہتر تجربہ ہے ہمارے ماحول میں، پاکستانی ماحول میں؟ دیکھیں، دونوں طرف کے آرگومنٹس موجود ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ پارلیمان کا حق ہے، وہ ضرور اس کو ڈیلیبریٹ کرے۔ جب یہ نگران حکومتوں کا تصور آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نگران وزراء جو گورنمنٹ ہوتی تھی وہ اپنے لوگ نامنیٹ کرتے تھے، اور ان پہ یہ اعتراضات اٹھتے تھے کہ وہ الیکشن پروسیس کو انفلوئنس کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر پوسٹ 2008 یہ ایکسرسائز شروع کی گئی، اور نگران حکومتوں کو سپوزڈلی نیوٹرل انداز میں انہوں نے کہا کہ یہ آئیں اور الیکٹورل پروسیس کو مانیٹر کر کے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں نگرانوں کی نگرانی کوئی کرتا ہے۔ اگر بہرحال مولانا ہمارے بزرگ ہیں، ان کے بیان پہ وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں، اس پہ ضروری نہیں کہ ہر بیان پہ کامنٹ کیا جائے، لیکن میں ایک سنجیدہ طور پہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو اس کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ نگران حکومتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بالکل میں بھی اس کو ویلکم کروں گا، اور جو بھی حکومت ہوتی ہے یہ تو بہت میچورٹی کا مظاہرہ ہوگا کہ اس پہ تمام فریقین کو ٹرسٹ ہو اور وہی الیکٹورل پروسیس کو مانیٹر کر سکیں اور اس کی ایکسرسائز کر سکیں۔ اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جاتے ہوئے آپ کو مبارکباد دوں گا کہ سنو ٹی وی کا غالباً 1 سال مکمل ہوا ہے، اور جو انفارمیشن کی ڈسیمنیشن ہے، جو آزادی رائے ہے، اس میں آپ لوگوں کا بڑا اہم اور مثبت کردار رہا ہے، تو میری طرف سے مبارکباد اپنی انتظامیہ کو دیجیے گا اور قبول کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔